International Islamic Network. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته. مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات بر محمد و آل آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سردار حسین خاں ابن جوہر علی خاں مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد ماہ مبارک ربیع الاول رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ. 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول. ہمارے یہاں مشہور 17 ربیع الاول. 10 ربیع الاول کو بھی رسول اللہ ہی سے مربوط ہے کہ جناب خدیجہ اور حضرت کی شادی کا. 18 ربیع الاول کل کی تاریخ، پرسوں کی، جناب ام کلثوم کی ولادت کی تاریخ. تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ہے ولادت کی تاریخ. تو کل ملا کر کے یہ مہینہ پیغمبر کا مہینہ ہے، رسول اللہ کا مہینہ ہے. اور جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں، ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے کہ کتنا ہم بھی جو ہے وہ پیغمبر کی مظلومیت میں اپنے آپ کو ہم بھی شریک کر لیں اس ظلم میں. ایک ہوڑ سی لگی ہے دنیا میں، فرانس کا وہ سب آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو بہرحال ان سے ہم سے مطلب نہیں ہے. ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. جس کے لیے خدا فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا، کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، حتیٰ نہ علی ہوتے، نہ حسن ہوتے، نہ حسین ہوتے. البتہ ایک طرح سے ایک اور روایت اس قسم کی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ خلق کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ خلقتا. لیکن اصل وہ ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا. میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، ایک گفتگو جو آج کرنی ہے کہ دنیا جو ظلم کر رہی ہے پیغمبر پر، وہ اپنی جگہ. خود مسلمان ہم لوگ یہ کم رسول اللہ پر ظلم نہیں کر رہے ہیں. جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، آپ دیکھیے اسی کو آج مردہ
میں آپ کو 2-1 روایتیں شروع میں سنا دوں، پھر اپنی بات کہیں گے جو ہماری کل گفتگو کا خلاصہ ہوگا کہ واقعاً کیا رسول اللہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں شیعوں کا نظریہ کیا ہے، اس سلسلے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ بقیہ حواشی سے بحث نہیں ہے۔ کچھ لوگ شیعوں میں بھی گھس گئے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور علی کو اللہ کہتے ہیں، ہم ان کو شیعہ نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ سنیوں میں گھس گئے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو نہ ہم کو ان شیعوں سے مطلب ہے نہ ہم کو ان سنیوں سے مطلب ہے۔ واقعی جو شیعہ ہیں، واقعی جو سنی ہیں، ان کا نظریہ حیات پیغمبر کے سلسلے میں کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ اور ایک چیز پر اگر آپ توجہ کریں، یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے ایک بات ابھی آئے گی کہ دور پیغمبر سے یہ بات ہوئی ہے۔ میں آپ کو ذرا سے لے آؤں، اور یہ بھی آپ کے شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں ہے، اہل سنت کے بزرگ علماء میں ہے۔ 20 جلدوں میں ان کی کتاب، ہوش اڑ جائیں گے آپ کے کہ واقعی کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیغمبر کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ان کا راز ہے اور ان کی فیلنگ کیا ہے۔ ہم دوسروں کا کیا ظلم کریں، دوسروں کا کیا تذکرہ کریں۔ یہ جو آن بہاف آف اسلام جو بیٹھ کے ممبروں پر بولتے ہیں، انہوں نے پیغمبر کو کیا کہا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی 15ویں جلد ہے اس کی، اس کے اندر خود ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آگے آ جائیے، اس لیے پتہ نہیں کہاں جس کو جہاں سکون ملے ٹیک جہاں لگ جائے وہ بڑھیا ہے۔ ہاں صلوات ہے نا۔ تشریف لے آپ وہاں باہر بیٹھیے، بھی کوئی لڑکا دکھتا کرسی منگوا دیتا ہوں، 1 گھنٹے سے اوپر مجلس ہوگی، کام پھر خراب ہو جائے گا۔ باہر بیٹھیے، میں دیکھتا ہوں کوئی لڑکا دکھ جاتا اس سے کرسی منگوا لیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کی 15ویں جلد ہے، اور اگر تم وہ GH بک یوز کرتے ہو نا، اس پر ہے، یہ کتاب بھی ہے، اس کی 15ویں جلد کی 242ویں پیج پر جب آپ جائیں گے، وہاں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے معتزلی نے۔ کہتے ہیں خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا۔ تو یہ حجاج صاحب کون ہے؟ گورنر ہے نا، تقریر کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ ممبر پر ہے نا، تو اسلام کے نام ہی پر تو آپ بات کر رہے ہیں۔ فذكر الذين يزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، دوران تقریر بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے ہیں پیغمبر کی قبر مبارک کی زیارت کو۔ بات کرتے کرتے نکل آتی ہے، فذكر الذين يزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے ہیں قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو۔ فقال تبا لهم، سنیے بات نکل آئی بیچارے زائروں کی، اللہ کی مار ان سبوں پر۔ کن سبوں پر؟ وہ جو بیچارے گئے ہیں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے کے لیے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے یہ مردود؟ ممبر پر بیٹھ کر کے رسول اللہ کے لیے نا۔ تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر، پھٹکار ان سبوں پر۔ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے گئے ہیں۔ حلا طافو، اب چاپلوسی دیکھیے، چند دن کی گورنری کے لیے چاپلوسی دیکھیے۔ حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، طواف ہی کا شوق ہے تو کیوں نہیں یہ سب طواف کرتے جا کر کے عبد الملک کے قصر کا؟ یہاں تک ہلکا ہے
اب جملہ سنیے، الا یعلمون، سر پھوڑے آدمی کہاں جائے؟ الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، ان سبوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے؟ اب اس سے بڑھ کر کے اور رسول اللہ پر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں یہ تو بات کی چیز ہے، اس سے پہلے کہ میں بھی بات نکالوں گا میں آ کر کے، چنانچہ اسی بنیاد پر کہ آج جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، شروع سے مسلمانوں نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ڈھایا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس مہینے میں حضرت کا ذکر انشاءاللہ جو خدا توفیق دے کیا جائے۔ چنانچہ میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے، بات کیا ہے کہ واقعاً رسول اللہ مر گئے ہیں، واقعاً ہڈی سڑگل گئی ہے علیاذ باللہ، بقیہ تو بیہودی بات ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ دعائے کمیل میں بھی ہے ظلمتُ نفسی، یہ اپنے نفس پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ یعنی گناہ۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے گناہ کی وجہ سے، جاؤک، میرے پیغمبر اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے، بہت توجہ سنیے، قرآن کی آیت ہے، جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفروا اللہ، اور آپ کے پاس آ کے یہ استغفار کرتے، لیکن قرآن یہی رکا نہیں کہ پیغمبر کے پاس آ کے استغفار کر لو تو کام ہو جائے گا، نہ، واستغفر لهم الرسول، بات یہ نہیں کہ پیغمبر کے پاس آ کے استغفار کریں، خود پیغمبر بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے پیغمبر بھی استغفار کر دے، اب کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا کے گناہوں کی معافی کس کی بنیاد پر ہوگی؟ رسول اللہ کی بنیاد پر، لیکن شرط کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس آؤ، ان سے ہاتھ پیر جوڑو اور وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، یہ ہو گئی بات۔ اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا، اب آئیے، اصول دین 5، اول، دوسرے عادل۔ کیا مطلب ہے عادل کا؟ عادل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا عادل ہے نا۔ قرآن کہتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، خبردار کسی گروہ کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی، پارٹی بازی کے چکر میں ایسا نہ ہو جائے کہ تم خلاف عادل بولنے لگو، عدالت سے کام لو، جو بات فرچی ہو وہ بولو، جو بات صحیح ہو وہ بولو، جو بات حق ہے وہ بولو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، صحیح تقوی کی بات یہی ہے کہ تو جو خدا اپنے بندوں سے کہتا ہے عدالت سے کام لو، وہ عدل سے کام نہیں لے گا، ہے نا۔ اب اگر خدا عادل ہے تو یہاں کیا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کر دیتے، تب دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو بات پھنس رہی نہیں، پیغمبر تو مر گئے، تو ان لوگوں کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہے۔ گاؤں کا آدمی، میری زبان پر مت جائیے آپ لوگ، ان لوگوں کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہے، 1000 بدماشی کر لیا، کیوں رضوانہ ہوں، 1000 بدماشی کر لیا، آ کے پیغمبر کے پاس آ جاؤ، ہاتھ پیر جوڑ لو، ارے صاحب غلطی ہو گئی، ارے سرکار غلطی، اچھا وہ رحمت للعالمین تو ہی ہیں، وہ ہاتھ اٹھا دیں گے، کام ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے تو بھیا بڑھیا جگاڑ ہے کہ 50 بدماشی کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس آ کر کے انہوں نے اپنا کام دھام کر لیا۔ ہم کیا معصوم پیدا ہوئے ہیں 1400 سال کے بعد؟
ہم سے گڑبڑ نہیں ہوگا، ہم سے گناہ نہیں ہوگا، تو ہمارے لیے تو کوئی انتظام آپ نے کیا نہیں ہے۔ تو دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو اللہ کو غیر عادل مان لیجئے کہ ان کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہے، ہم بیچارے جو ہے مجبور ہیں پیٹے جائیں گے، یا یہ مانیے کہ پیغمبر میں موت و حیات کا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کل ان کے ذریعے معافی تھی ویسے ہی آج ان کے ذریعے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ یا تو خدا کو آپ غیر عادل مان لیجئے، اور یا مانیے کہ کل میں اور آج میں پیغمبر میں کوئی ڈفرنس فرق نہیں ہے۔ ایک بات۔ دو، میرا مقصد کوئی نہیں ہوتا سوال جواب کا کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی کی توہین کرنا ہے یا کچھ ہے۔ یہ دفتر تبلیغات جاتے تھے ہم، ادھر سے خطابہ ہوتا تھا درس تبلیغات میں اس زمانے میں، تو اس میں دو چیزیں خاص سکھائی گئیں۔ ایک تو ممبر بہت اونچے مت بیٹھنا، یہ اس وقت ہمارے استاد سبزواری تھے، انہوں نے سمجھایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جتنا اوپر بیٹھو گے اتنا ہی مجلس خراب ہوگی، اس لیے کہ پبلک جتنی دیر سر اٹھائے گی آدھے گھنٹے کے بعد اس کو درد ہوگا، وہ گردن جھکا لی، تو نیچے جتنا بیٹھ سکتے ہو اتنا نیچے بیٹھو۔ دو، جتنا لسان قوم میں بات کر سکو، جس علاقے میں پڑھ رہے ہو اس علاقے کو دیکھتے ہوئے، ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرو۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا مقصد کچھ نہیں ہوتا، ہاں ایک چیز یہ کہ عوام کو اپنے ساتھ رکھو۔ تڑ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیوں نوپڑوا میں ہے، کیوں شمبھو گنج میں ہے، کیوں کہیں ہے، ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ساتھ رکھنے کے لیے ایک آدمی کو چھیڑا، ہاں بتائیے، بقیہ جو پڑھواتے سب لوٹاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کے پیچھے۔ آپ بتائیے لاڈلے بھائی کہ جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ مطالعہ بھی بہت کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت برادری میں جو بات فرچی ہے اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، برادری میں جتنی اہل سنت کی کتابیں ان کے پاس ہوں گی کسی کے پاس نہیں ہے، میرا جہاں تک خیال، پڑھا بھی انہوں نے بھی۔ پرسوں نرسوں بات ہو رہی تھی اسی موضوع کے اوپر، تو 50 تو حوالہ دے ڈالا، مسلم نے یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا، جھوٹ بولی تھے ممبر بیٹھ کے۔ تو آپ بتائیے افضل کائنات کون ہے؟ دیتا ہوں حمزہ، امام حسین، حضرت علی۔ یہ امام حسین اس لیے میں نے کہا کہ سید الشہداء ہیں، حمزہ اس لیے کہا کہ سید الشہداء ہیں، رسول اللہ، حضرت علی اور بھی لوگ۔ اس میں افضل کون ہے؟ دیکھیے شیعوں کا متفق علیہ نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے، اس میں یہ شیعوں کا متفق نظریہ ہے۔ خود امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، سمجھے آپ؟ لہذا اب اگر کوئی آ کر کے چاہے ٹوپی پہن کے چاہے جیسے، اگر وہ حضرت علی کو اونچا کرنا چاہتا ہے رسول اللہ سے، تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہے، یہ مان لیجیے آپ۔ فضائل علی بیان کرنا یہ علامت تشیع نہیں ہے، فضیلت تو معاویہ نے بیان کی ہے، شعر اس کے بھی موجود ہے، یہ تھوڑے علامت تشیع ہے۔ صلوات در محمد اور ایک دن ایسے ہی بات ہونے لگی، کہنے لگے یار کچھ ہو جائے، ایسے بیٹھے تھے سب، امر یاس تھا، معاویہ تھا، اس کا لڑکا یزید بھی تھا، یہ سب ایسے ہی بیٹھے تھے جو ہے وہ، تو کہنے لگے کچھ ہو جائے، تو امر یاس نے کہا کہ تہیں کہو، سمجھے آپ؟ تو معاویہ کے شعر سنیے آپ، کتنا بڑھیا شعر کا مولا کی فضیلت میں، کہتا خیر البریت بعد احمد حیدر، خیر یہ معاویہ کا شعر ہے، سنیے صاحب، شعر کہنے سے تھوڑا کوئی شیعہ ہو جائے گا، فضیلت بیان کرنے تھوڑا کوئی صحیح عقیدہ بیان کرو ممبر سے۔ خیر البریت بعد احمد حیدر، پوری کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ احمد کے بعد حیدر، یعنی مولا کائنات۔ اس کے بعد دوسرا مصرع سنیے اس کا، فالناس ارض والوصی سماء، ساری کائنات زمین ہے، علی آسمان ہے۔
یہ معاویہ کا شعر ہے. تو شعر سے فضائل کی مجلس سے بحث نہیں ہے, بحث یہ کہ ممبر پر آ کر کے ہمارا عقیدہ کیا بتا رہا ہے وہ ہم کو. صلوات بھائی یہ ذہن میں رکھیے. تو لاڈلے بھائی پیغمبر سے افضل کوئی کائنات میں نہیں ہے نا. اور اب جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ, معاذ اللہ استغفر اللہ, شیعوں کا نظریہ نہیں ہے نہ سنیوں کا ہے, پیغمبر مر گئے ہیں. یہ ایک بات آتی ہے رسول اللہ, ابھی میں وہ روایت سناؤں گا, رسول اللہ مر گئے ہیں, ہو گئی نا بات. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مر گئے, قرآن کسی کو کہے کہ نہیں فلانے 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 زندہ ہیں, تو ہماری بات نہیں. آپ بتائیے مردہ افضل ہوگا کہ زندہ؟ آپ کہتے ہیں رسول اللہ مر گئے, قرآن کہتا فلانے فلانے زندہ ہیں, تو جو زندہ ہوگا وہ نا افضل. کون زندہ؟ میں نے کہا پڑھیے, کئی آیتیں مل جائیں گی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ ہیں, اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں. جب شہداء زندہ ہیں تو حمزہ تو سید الشہداء ہیں. حمزہ سید الشہداء. حمزہ زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ. اب تم ہم جان بوجھ کے علی کا نام نہیں لیں گے, ہم جان بوجھ کے حسین کا نام. حمزہ تو سب کے نزدیک سید الشہداء ہے نا. اب اگر شہداء زندہ ہے رسول اللہ مردہ, تو یا تو یہ کہو پیغمبر سب سے بہتر طریقے پہ زندہ ہے, یا یہ مانو کہ حمزہ افضل ہے رسول اللہ سے. صلوات بر محمد. یہ دو باتیں ہو گئی قرآن سے. یہ ایک چیپٹر مجلس کا کلوز ہوا. کیا؟ قرآن کے اعتبار سے آپ مجبور ہیں پیغمبر کو زندہ ماننے پر, ورنہ پہلے نمبر پر بات آتی ہے کہ اللہ غیر عادل ہو جائے گا, دوسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ پیغمبر سے افضل حمزہ ہو جائیں گے, امام حسین ہو جائیں گے, بقیہ شہداء ہو جائیں گے. یہ ہو گیا. اب آئیے روایات میں. صلوات بر محمد. میں نے عرض کیا کہ روایات کی دو قسمیں ہیں, کچھ شیعوں نے نقل کی ہے, کچھ سنیوں نے. پہلے شیعوں کی بات کر لیتے ہیں, وقت رہا تو ان تک جائیں گے, نہیں تو اپنے ہی میں بقول شخص سے کہ کیا غرض مجھ کو بھلا دنیا کی دارو گیر سے, ہاتھ خالی ہی کہاں ہے ماتم شبیر سے. ہمارے پاس اتنے فضائل ہیں کہ ہم اسی ملجھے دوسرے چکر میں پڑھ بیٹھو. وقت رہا تو ایک آدھ روایت سنا دوں گا اس میں. صلوات بر محمد و آل محمد. رسول اللہ کی وفات ہو گئی. آج بھی ہے, کوئی بڑا آدمی جب مرتا ہے نا تو نماز جنازہ کا بڑا میٹر پھنستا ہے, کون پڑھائے گا, ہے نا. آج بھی یہ ہے. امام خمینی کا انتقال ہو گیا, کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ آغا گل پائگانی نے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ اب وہ مرجع ہے. ہو گئی نا بات. رسول اللہ کا انتقال. اچھا آج کل کی چالاکی کیا ہے, انہوں نے ان کے دیکھا تو پیر کے نیچے زمین نکل جائے گی, بڑے پیار سے بڑی محبت سے. اچھا اب حضرت علی تو چلے گا نہیں, سمجھ گئے آپ, تو عباس کو پلجھایا ان سبوں نے. کہنے لگے یار رسول اللہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو, بعض الفاظ میرے ہیں اس میں سمجھانے کے لیے, رسول اللہ کوئی ہلکی پھلکی شخصیت تو ہے ہی نہیں, تو کوئی بڑی جگہ ہونا چاہیے. صدر امام باڑے پر اگر لے چلا جائے جنازہ تو اور بڑھیا جگہ ہے, یہاں تو اتنے کم ہو جائیں گے. تو کہاں کہنے لگے یار سب سے بڑھیا جگہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بقی ٹھیک رہے گی, وہاں بہترین مجمع ہے, اور کیوں کھڑا ہوئے کہ نماز پڑھائی دے. چالاکی دیکھیے, ابھی اپنا نام یا گروپ کا نام نہیں لکھ, کیوں پڑھائی دی. اب کیوں میں کیوں کہ کھڑا کہہ دیں ارے بسم اللہ بسم اللہ, ایسا کرتے ہیں لوگ, آج بھی ہوتا ہے. یہ بات ہو گیا نا. اب بتائیے رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھائیے, ان سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہ ایک پلاننگ کے تحت حضرت علی سے آگے جائیں گے آپ. صلوات پڑھیے, سناتا ہوں میں, سنیے. یہ روایت انہوں نے کی اصول کافی سے, پہلی جلد سے. فرماتے ہیں کہ اتل عباس و امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, حضرت عباس مولا کائنات کے پاس آئے. فقال یا علی ان الناس قد اجتمعوا,
پبلک طے کر چکی ہے، پبلک اس بات پر اجتماع متفق ہے کہ ان یدفنوا رسول اللہ فی بقیع المصلی، کہ پیغمبر کو دفن کیا جائے کہاں؟ بقیع میں۔ ہم کہتے ہیں بھائی کھیت باڑی صدقہ ہے، میت کی وارث تو اولاد ہوگی نا۔ آپ بلا بیٹے کی اجازت لیے نماز نہیں پڑھ، آپ لوگ کون ہے طے کرنے والے؟ جب ان کی بیٹی موجود ہے تو وہ طے کرے گی کہاں دفن ہونا ہے کہ پبلک طے کرے گی؟ صلوات پر محمد مگر ہے جگاڑ میں اپنے اپنے۔ ان الناس قد اجتمعوا، مجھ کو اس پورے قصے سے بحث نہیں، ایک جملہ اس میں مولا کا اس کو دہرانا ہے۔ ان الناس قد اجتمعوا ان يدفنوا رسول اللہ فی بقیع المصلی، پبلک یہ طے کر چکی ہے کہ حضرت کو کہاں دفن کیا جائے؟ بقیع میں، بڑی جگہ ہے۔ وَأَن يَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، اور کیوں؟ نماز پڑھا دے گا۔ فخرج امیر المومنین، تب مولا نے کربیت کی ہے، سمجھا؟ الناس فقال یا ایھا الناس، اتنا جملہ سنانے کا یہ پوری روایت میں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اس میں روایت میں نہیں لیکن ہم ہوتے تو یہ کہتے کہ بھیا کہ کا سوق ہے رسول اللہ کی نماز پڑھا ہوا ہے کیا؟ پیغمبر آئے ان رسول اللہ، جملہ امام کا یہ ہے، اس کے لیے میں نے ایھا الناس کیا ان یؤمہم رجل منہم، کوئی کھڑا ہو کے امامت کر دے گا، سمجھ گئے آپ؟ پیغمبر کی نماز امام بن جائیں گے یہ۔ مولا نکلے، ایھا الناس ان رسول اللہ امام حیا ومیتا، اے لوگو پیغمبر مرنے کے بعد بھی امام ہے، زندہ بھی امام ہے۔ مطلب یہ کون ہے امامت کا شوق پالے ہے؟ صلوات بر محمد خوب، تو یہ ایک ہو گیا، حیات کی بات ہو رہی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ امام حیا و میتن، ایک۔ اب آئیے دوسری روایت خود رسول اللہ سے ہے، راوی کون ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی عجیب روایت ہے، میں نے کہا نا کہ وہ حججوا نے جو بات کہی ہے وہ حججوا پھر بھی بات کا ہے، پیغمبر کے زمانے سے یہ سسٹم شروع ہو گیا تھا، اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ بھی غور کیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ وہ آیت یاد ہے نا کہ جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا آپ کے پاس آ جاتے، پیغمبر ہاتھ اٹھا دیتے، وہ ذہن میں رکھیے گا اس آیت کو۔ فرماتے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی خیر ہے، میری موت بھی خیر ہے۔ فاما حیاتی، حیات کیوں خیر ہے؟ بالکل واضح ہے، فإن اللہ ہداکم بی من الضلالہ، اللہ نے میرے ذریعے سے تم لوگوں کو گمراہی سے نجات دی ہے، ہدایت کی ہے۔ وَأَنْقَذَكُم مِّن شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، میرے ذریعے سے تم لوگوں کو جہنم سے نجات ملی، تو یہ بالکل واضح ہے۔ موت خیر کیسے ہے؟ وہ جملہ یہاں ہے، وَأَمَّا مَمَاتِي، میری موت بھی خیر ہے، کیوں؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا فقرہ ہے، کیا؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ، اگر اعمال اچھے ہیں ازددت لکم، تمہارے لیے اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وما کان من قبیح، اگر اعمال تمہارے گڑبڑ ہیں، خراب ہیں، قبیح ہیں، استغفرت لکم، آج بھی میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جیسے کل تھے ویسے آج ہیں، بس شرط یہ ہے ذرا مدینے جاؤ تو ان سے فریاد تو کرو، جیسے وہ لوگ معاف ہوتے تھے ویسے ہم بھی معاف ہوں گے۔ صلوات در محمد
تب تو ہر جگہ بدماش لوگ ہیں، ہر جگہ منافقین ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا تب تک ایک ملا کھڑا ہو گیا، فقال رجل من المنافقین کیف ذاک یا رسول اللہ، تب تک ایک منافق کھڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے نا، وقد رممت، اچھا اور رسول اللہ کو سمجھا، یہ وضاحت فرما رہے ہیں، قادری نہ سمجھے نو رسول اللہ، تو اگلا وضاحتی جملہ سنیے گا، کیف ذاک یا رسول اللہ وقد رممت، یعنی کا کیا مطلب ہوا؟ ان رسول اللہ نہ سمجھے نا، صرت رمیما، یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، جبکہ آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے، بھوسا ہو چکے ہوں گے۔ اب حضرت کا جو جواب ہے وہ سن لیجئے، اس نے پیغمبر کو کہا تھا، پیغمبر نے پوری نسل کی بات کا جواب دیا ہے، وہ سنیے آپ، صلوات بر محمد۔ کیوں؟ اتنا تو سب جانتے ہیں نا، سنگولر اور پلورل تو سب جانتے ہیں نا، اگر نہیں ہے ہمارے زمانے کے لوگ ہیں تو 6 سے انگریزی پڑھائی جاتی تھی کہ وہ پرائمری پاس ہوئے اگر تو اس کو بھی اتنا معلوم، اس لیے مجھ کو معلوم تو اس کو بھی معلوم ہے، 5 تک میں بھی پڑھے ہوں۔ ایک بچن اور بہو بچن، گوشت کی عربی ہے لحم، یہ لحم کیا ہے؟ ایک بچن، اور اس میں اگر نسبت لگانی ہے میرا تو یہ لگے گی، تو میرا گوشت کہنا ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ لحمی، میرا گوشت۔ لیکن اس لحم کا بہو بچن کیا ہے؟ لحوم میں ہے نا، اس میں جب نسبت لگائی جائے گی کئی کی تو یہ نہیں لگے گی، تب نہ لگے گا، لحومنا۔ تو لحومنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگوں کا گوشت۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ، آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے۔ تو پیغمبر کہتے نا میرا گوشت ایسا نہیں ہے، پیغمبر نے اپنی بات نہیں پورے سسٹم کو بتایا، فرماتے کلا، ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے، یعنی نہ میرا جسم خراب ہوگا، نہ علی کا جسم خراب ہوگا، نہ حسن کا جسم، صلوات بر محمد و آل۔ ایک سوال کا جواب دیجیے نظر عباس آنا، آپ، میں جانتا ہوں آپ کے کئی مکان ہیں ہندوستان میں، رنو نہیں پوچھ رہا ہوں میں، ہندوستان میں 5-6 کہاں کہاں تو نہیں بتاوا؟ ہاں گجرات میں 5 کئی پیسہ لگایا گجرات میں 5 میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کیا مطلب ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ ابھی ہمارا لڑکا کہیں مکان بنا لے، پوتا کہیں مکان بنا لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے آپ ہیں، ہے نا، ایک مکان میرا جونپور میں ہے، ایک مکان میرا جو ہے وہ کہاں گجرات میں ہے، اے بھیا مکان آپ نے کو پیسہ نہیں لگایا ہے، اور اس کے بعد سینہ تان لے کہہ رہے 5 مکان میرا گجرات میں ہے، کہے کو بھیا؟ جواب یہ ہے کہ اولاد کا بھی مکان باپ کا مکان ہے، یہی نا جواب ہے، اولاد کا مکان بھی دادا کا مکان ہے نا۔ اتنے بہت سے لوگ ہیں جو زیارت پر گئے ہیں، آپ بھی زیارت پہ گئے، جیسے پہنچے نجف ہل گئے جو ہے وہ روزے میں، نہیں کھڑا کیا گیا نا، اذن دخول میں کیا پڑھا؟ کیا پڑھا اذن دخول میں؟ کوئی بتا دے، ایک دعا کہیں بتائیے کہ یہ کھڑا اللہ ہم حضرت علی کے روزے پر آئے، آنے کی اجازت نہ، چاہے آپ روزے امام حسین پہ جائیے، چاہے حضرت علی کے ہاں جائیے، چاہے سامرہ جائیے، ایک پڑھایا جاتا ہے اذن دخول، وہ کیا ہے؟ سنیے، اللہم۔ تو نظر عباس کے جو ہے پوتے 5 مکان بنوا لیں تو یہ کہیں گے میرا 5 مکان ہے، تو اب چاہے نجف میں روزہ ہو، چاہے کربلا میں روزہ ہو، چاہے سامرہ میں روزہ ہو، وہ سب کہا جائے گا کس کا مکان؟ رسول اللہ کا مکان۔ اور جب رسول اللہ کا مکان ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے گھروں میں بلا اجازت کوئی گھسنے نہ پائے۔ اچھا اللہ بھی سمجھ رہا تھا، خدا نے نہیں کہا لا تدخلوا بیت النبی، ہمارے نبی کے گھر میں نہ گھسنا، لا تدخلوا بیوت النبی، ہمارے پیغمبر کے گھروں میں مت جانا۔ لہذا ہر روزے جب یہ سن لیجیے آپ، تو ہم کو اس سے بحث نہیں، تو بیچ بات آئی ہے، حیات والی بات چل رہی ہے، صلوات بر محمد و آل۔
پڑھتے ہیں اس نے دخول، جا چکے ہیں زیارت پہ نا، اب وہاں قافلے والے نے نہ بتایا ہو ترجمہ، ہم بتا دیں. اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. پالنے والے، ہم تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک ڈیوڑھی پر کھڑے ہیں. کھڑے ہیں آپ علی کے روضے پر، کھڑے ہیں آپ امام حسین کے روضے پر، اور کہہ کیا رہے؟ اللہ تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہم کھڑے ہیں، اور تو نے منع کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کے گھر میں بلا اجازت مت گھسنا. صلوات بر محمد. اللہ بات یہاں نہیں ہے، اصل یہ اللہم، یہ پورے سسٹم. انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف. پالنے والے، یہ جن کی قبر مبارک ہے، جن کا مشہد ہے، ان کی حرمت کے سلسلے میں میں ویسے ہی قائل ہوں آج بھی، فی غیبت ہی، ان کی غیبت کے زمانے میں بھی، کما اعتقدها فی حضرتہ، جیسے ان کی زندگی میں میں ان کی حرمت کا قائل تھا، ویسے ہی ان کے مرنے کے بعد. تو شیعوں کا تو میٹر ہی ختم ہو گیا، وہ تو جس روزے پر جاتے ہیں کہتے ہیں اولاد پیغمبر آج بھی زندہ ہے. تو جب اولاد زندہ ہے تو وہ خود مجبور ہے آپ کہنے پر زندہ ہے، ورنہ وہ افضل قرار پائے گی. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ، وَأَعْلَمُ، اور پالنے والے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان رسولک وخلفاءک، تیرا رسول اور جانشین، احیاء، اصل یہ ہے احیاء، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. عندک یرزقون، تیرے پاس یہ لوگ ریسٹ پا رہے ہیں. یرون مقامی، یہ ہمارے یہاں کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں. ویسمعون کلامی، یہ ہمارے سلام کو بھی سن رہے ہیں، کلام کو بھی سن رہے ہیں. وَيَرُدُّونَ سلامی، ہمارا کلام سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو پھر کیوں نہیں سن پا رہے ہو؟ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ سَمْعِي كَلَامَهُمْ، تو نے ہمارے کانوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، یعنی کمی ہماری ہے جو ہم سن نہیں پا رہے ہیں، وہ تو جواب دیتے ہیں. صلوات بر محمد. یہ ہو گئی بات. اب آئیے صاحب آخری ایک بات اور پھر آگے چلتا ہوں، اس لیے کہ کلے جو آدھا گھنٹہ ہو گیا. صلوات بر محمد. 35 منٹ. اب آئیے صاحب آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب قرآن نازل ہوا، انبیاء سب مر چکے تھے کہ زندہ تھے؟ مطلب موت سے مراد اس دنیا سے جا چکے تھے، عالم ملکوت میں ہے، عالم برزخ میں ہے، جہاں بھی اس دنیا میں نہیں ہے نا. تو آپ کے حساب سے جو رسول اللہ کو مردہ مان رہا ہے وہ تو بقیہ انبیاء تو بدرجہ اولا مردہ ہو جائیں گے. تو جب جو قرآن نازل ہو رہا تھا کوئی نبی موجود تھا؟ نہیں، ان پر تو نازل ہی ہو رہا تھا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور کوئی نبی تھا؟ کوئی نہیں ہے، ہے نا، سب مر چکے ہیں. قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن سمجھیے تو، قرآن نے کچھ لوگوں کا تو نام لے کے سلام کیا، اور ایک سلام قرآن کا ہے جنرل، سب سارے رسولوں کو ایک ساتھ، کوئی کاڑا برایا ہے ہی نہیں. خدا نے سورہ صافات پڑھیے گا پوری، آپ کو لسٹ مل جائے گی. ارشاد ہوتا ہے سلام علی المرسلین، یہ تو بالکل واضح یاد ہے سب کو. اب بتائیے اللہ سلام کرے سارے رسولوں کو مرنے کے بعد تو کوئی بدعت نہیں ہے. ہم کہہ دیں السلام علیکہ یا رسول اللہ تو بدعت ہو جائے. صلوات ہے یا قرآن میں کہ نہیں ہے؟ وسلام علی المرسلین، سلام کس پر؟ رسولوں پر. یہ تو ہو گیا جنرل سلام. اس کے بعد ایک حدیث آپ لوگوں کو یاد ہے نا، لاڈلے بھائی آپ کو یاد ہوگی، پیغمبر کی حدیث ہے مولا کے بارے میں، جس میں انہوں نے تشبیہ دی ہے مولا کائنات کو اپنے جو ہے وہ اس کو موسیٰ اور ہارون سے، ہے نا. وہ کیا ہے کہ بولا یار یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی بس فرق یہ کہ وہ نبی نہیں ہے، بقیہ جو وہاں سسٹم ہے وہی ہمارا تمہارا تعلق ہے. جیسے وہ جانشین ویسے تم جانشین، جیسے وہ خلیفہ ویسے تم خلیفہ. ہمارا تمہارا معاملہ کیسا ہے؟ جسٹ لائک
بولیے ہارون اور موسیٰ، اس کو یاد رکھیے گا. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو سارے رسولوں پر. اس کے بعد بائی نیم آگے سلام علی ابراہیم، سلام ہو کس پر؟ ابراہیم پر. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو کس پر؟ نوح پر. ہو گئی نا بات. یہ ایک میں نہیں کہہ سکتے تھے اللہ میاں سلام علی نوح و ابراہیم، لیکن نوح کو الگ سلام کیا. قرآن کا ڈاکٹر صاحب ایک ایک حرف نکتہ ہے، ایک ایک لفظ نکتہ ہے. جس میں علماء بیٹھے ہیں، طلباء بھی ہیں، سب جانتے ہیں کہ جہاں علا لگے گا وہاں زیر ہوگا. علیہ السلام پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ وہ علا کی وجہ سے ہے کو زیر ہے. علیہ السلام سنا آج تک آپ نے؟ لیکن قرآن میں آیا علیہ اللہ، الٹا بالکل. علیہ اللہ نے علیہ. تو ایک ایک زبر زیر قرآن کا معجزہ ہے. تو یہاں کہہ سکتا تھا نہیں کہہ سکتا تھا قرآن سلام علی نوح و ابراہیم، لیکن ان کو الگ الگ کیا. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم. اس کے بعد اب آیا سلام علی موسیٰ و ہارون. تو کیا ان کو الگ الگ نہیں کہہ سکتا تھا؟ جیسے نوح اور ابراہیم کو الگ الگ سلام کیا گیا، ویسے ان کو بھی الگ الگ کر دیتے. سلام علی موسیٰ، سلام علی ہارون. بقیہ کو الگ الگ. موسیٰ ہارون کی بات آئی تو اکٹھا. پالنے والے یہ کیوں کہا؟ اگلی حدیث یاد کر لینا. علی تمہاری مثال ویسے ہی جیسے موسیٰ و ہارون، یعنی جب قرآن دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ سلام کرتا ہے تو جب یہاں بات آئے گی تو محمد و علی کو ایک ساتھ سلام کیا جا سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہو گیا. آخری بات اور سن لیے، پھر چلیں ایک تو سنیوں کو پھر واپس آ جاتے ہیں. ہاں بھائی 15 منٹ ہے. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، بولیے صلو علیہ. یہیں پر روک دیتا خدا، کیا ضرورت تھی آگے؟ اے لوگو تم بھی مائے پیغمبر پر صلوات پڑھو. بات ختم تھی. مگر یہ لگتا ہے آج کے بدماشوں کو اللہ میاں کا اندازہ تھا ہاں کہ صلوات پر اعتراض نہیں ہوگا، سلام پر اعتراض ہوگا. لہذا پھر آ گیا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے لوگو تم بھی ہمارے پیغمبر پر صلوات بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. اب جب قرآن کہہ رہا ہے تو بھیا سیدھی سی بات، آپ کہیے السلام علیکم یا رسول اللہ، بدعت ہے. قرآن کہتا ہے ہمارے نبی پر صلوات بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. قرآن نے رسولوں پہ سلام پڑھ کر کے خود کر کے بتایا ہے. تو بھیا ہم تو قرآن کی مانیں گے، آپ چاہے خوش ہوئیے چاہے ناراض ہوئیے. صلوات برما. یہ ابھی تک ہم نے جو آپ کی خدمت میں نقل کیا، یہ کیا ہوا؟ یہ شیعوں کی بات تھی. ایک واقعہ میں نقل کر دیتا ہوں سنیوں کا، اور اس کے بعد پھر واپس آتا ہوں کہ ہم جو بے توجہی کر رہے ہیں زیارت پیغمبر سے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو مدینے میں نوکری مل جائے، اور بدقسمت ہے وہ لوگ جو مدینے کی نوکری چھوڑ کے پانے کے بعد چلے آئیں. صلوات. اور کیا خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو مدینے میں رہنا نصیب. کیا کہ ہر آدمی اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے اس میں؟ اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی سارا ورزقی واولادی ابرار. آگے واجعل لی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا. روز دعا کرتا ہے آدمی، پروردگارا اپنے نبی کی قبر کے پاس ہمارا مستقر قرار دے، رہنے کی جگہ قرار دے. اب اگر کسی کو وہیں روزی لگ جائے تو اس سے بڑا اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات در محمد و آل محمد. نہیں بھیا 8 دن سبوں نے 8 دن رہے، 8 دن سب لڑکوں نے جو ہے مل کے مجلس کیا، سمجھے. اب لفافہ الگ سے دیا، اس کی قالین. اتنا بھی نہ کرے ممبر پہ آ کے جو مدینے میں کام کر رہے ہیں بیچارے. صلوات در محمد. اب سنیے صاحب، اب آئیے، تو یہ شیعوں کی بات ہو گئی. اب آئیے اہل سنت کے.
ادھر ادھر چھوٹے موٹے جو ہے وہ پیڑ جب اگتا ہے سمجھ گئے آپ تو اگل بغل گھاس تو اگی جاتی ہے. سمجھدار آدمی جو ہے سمجھدار آدمی گھاس کو تھوڑے دیکھتا ہے, وہ پیڑ دیکھتا ہے اس میں لگا کیا ہے. تو ہماری آپ کی بھی ذمہ داری یار پیڑ پہ جاؤ, کیا پھلا ہے وہ لے کے آؤ, سمجھے آپ, گھاس پھوس کے چکر میں نہ پڑو. تو اب آئیے جب اہل سنت کے آئیں گے تو 4 لوگ بڑے امام مانے جاتے ہیں, پیڑ جس کو کہیے, وہاں کیا پھلا ہے وہ دیکھو, صلوات بر محمد ہے نا. اب اس میں 4 میں ابو حنیفہ, احمد بن حنبل, محمد بن ادریس الشافعی, اور ایک تو کون ہے, مالک بن انس. یہ واقعہ ہے مالک ابن انس کا. مالک ابن انس کوئی ہلکے پھلکے ڈھڑ پھرا نہیں ہے, امام ہیں, سمجھ گئے آپ, ایک مسلک کے. ان کے زمانے میں جو خلیفہ تھا معلوم ہے کون ہے؟ ایک چیز اور سن لیجئے, صلوات بر محمد. قرآن میں ایک آیت, اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ہمارے پیغمبر سے اونچی آوازیں مت بولنا. یہ خالی زندگی کی بات نہیں ہے کہ اونچی, ان کے پاس بھی اونچی آوازیں مت بولو. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ جب امام حسن علیہ السلام شہید کر دیے گئے, یہ آپ کے ہاں کتابوں میں ہے, تو حضرت کے جنازے کو لے کے چلے, کہاں دفن کرنا تھا مٹ صاحب؟ روضہ رسول میں, مین وہاں تھا, بعد میں باقی میں آیا نا. تو اب ادھر سے روک تھام ہوئی, تو ادھر کا کل چوڑی تھوڑے پہنے تھے شیعہ لوگ, تو ہوا. آپ پڑھیے, کتاب پڑھیے, محمد حنفیہ وغیرہ جلدی جلدی شعر وغیرہ بھی کہہ ڈالا. کیا تجملتے تبغلتے ولو عشتی تفیلتے, تو وہاں بھی شورغل ہوا. ادھر سے انہوں نے چلاتے کہ جو ہے وہ نہ دفن ہوئے دے بھائی, ادھر سے شیعہ لوگ کیسے نہ دفن ہوئے دے, شور ہوا. جب شور ہوا نا تو روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے یہی آیت پڑھ دی. عجیب ہے, عجیب ہے. امام حسین نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, پیغمبر سے اونچی آوازیں بات نہیں ہونا. تو جو شیعہ تھے ان کو تو ماننا تھا امام حسین کی بات, سب سائلنٹ ہو گئے, واپس ہوئے. لیکن روایت کہتی جو سامنے والے بھی تھے وہ بھی امام حسین کی اس آیت کے پڑھنے کے بعد چپ ہو گئے. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اب تو رسول اللہ مر گئے. غور فرما رہے ہیں آپ نے؟ تو یہ دلیل دونوں کی بنتی ہے. اب آئیے اسی آیت کو کوٹ کیا ہے مالک ابن انس نے. ان کے زمانے کا جو خلیفہ تھا نام تھا اس کا کیا, منصور. مسجد میں ہے مسجد پیغمبر, جو لوگ گئے ہیں مدینے, مسجد پیغمبر اور روضہ رسول قبر پیغمبر ایک ہی ہے نا سب. یہ مسجد آج جاٹھو منتری آ جاتے ہیں. یہ الیکشن کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا ہمارے یہاں کے جو مولانا کیا نام, حسن اکبر صاحب, یہ ہماری طرف وہ مولانا شوکت صاحب, یہ لوگ صاحب 3 نومبر کے پہلے تک اکیلے نہیں چل رہے تھے. ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. چٹ بندوق والے تو چھوٹے منتری کے ساتھ 10-20 آدمی ٹہلتے ہیں, تو وہ تو خلیفہ ہے نا, 10-20 آدمی تو رہبے کیے ہوں گے. اب پتہ نہیں اس میں پوری وضاحت میں کچھ ہوا اور چوں ہوئی. تو جب چوں ہوئی تو آواز بلند ہوئی. اب مسجد نبوی کیس ہے. مالک ابن انس اسی وقت, وفاء الوفا ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ یہ کتاب نہیں ہوگی, اس کو دیوبند والوں کو فون کرو ہے کہ نہیں, منگواؤ یار, کام کی بات ہے. صلوات بر محمد. انہوں نے وفاء الوفا سے نقل کیا. تو جب چوچک بمچک ہوئی تو اب کسی میں ہمت ہے کہ صاحب خلیفہ کو ٹوک دے, مگر اتنا احسان جو ہے مالک ابن انس کا ہے کہ وہ چپ نہیں رہ پائے. اور اب ان کا سن لیجئے آپ. مالک ابن انس نے ٹوکا, یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد, یہاں اونچی آواز میں مت بولیے. یہ مالک ابن انس ٹوک رہے ہیں کس کو؟ منصور دوانیقی کو. لا ترفع, ابھی میں ملاؤں گا وہاں مولا والا جملہ یاد رہے. مولا نے کیا کہا تھا حیدر صاحب کہ رسول اللہ امام ہے حیاً و میتاً, سیم جملہ آ رہا ہے ذرا سا لفظ بدل کے. یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد, یہاں اونچی آواز مت بولیے آپ. فإن اللہ تعالی ادب قوما, اللہ نے سمجھایا ہے لوگوں کو اس آیت کے ذریعے سے. پھر یہ آیت پڑھی, لا ترفع صوتک لا ترفعوا اصواتکم فی فوق صوت النبی وذم قوما,
اور اللہ نے کچھ لوگوں کی مذمت کی. ہر زمانوں میں سمجھ گئے آپ بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے تھے, ہے نا, اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں, سمجھے, کچھ ہوتے ہیں. ایک ہمارے استاد تھے, کہنے لگے کہ یہ بتاؤ بیٹا, رئیس اور امیر کا فرق جانتے ہو؟ تب نہیں معلوم تھا. کہنے لگے رئیس اور امیر کا فرق جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں. کہنے لگے میں بتاتا ہوں. تو ایک جگہ بتایا. کہنے لگے ایک جگہ گیا میں مجلس پڑھنے, اشرا پڑھنے. تو اشرا جہاں پڑھ رہے تو پرانے لوگ تھے, بڑا مکان کھڑار ہو چکا تھا, بہرحال اپنا جیسے تیسے چل رہا تھا. اسی انداز سے کیا صاحب, وہ اتنی بڑی سینی میں پورا سرپوش ڈھکا, ایک جلا انڈا ناشتے میں. یہ بڑے لوگوں کی علامتوں میں ہے, پہچان میں سے ہے. تو کہنے لگے صاحب وہاں ان کے یہاں اشرا پڑھ رہے تھے, تب تک نئے نئے دو ایک لونڈے نئے نئے سعودیہ سے بڑھیا کمپنی میں کام کر رہے تھے, لوٹے تھے, ٹیٹا گرم تھا. تو کہنے مولوی صاحب رات کو ہم لوگ کریں گے, ہماروں پڑھ دیا کرو. ہم نے کہا اس گاؤں میں رہنا تھا, ہم نے کہا پڑھ دیں گے. کہنے صاحب جب 12 محرم آئی تو جو رئیس صاحب تھے جن کے یہاں مین گئے تھے, انہوں نے کب لفافہ میری اٹیچی میں ڈالا مجھے کچھ پتا نہیں, لیکن وہ لونڈے جو تھے وہ اسے جھلاوت لائن کہنے لگا مولوی صاحب گن لا. صلوات دربار ہے نا. رئیس الگ چیز ہے, امیر الگ چیز ہے. اور اسی چیز کو سمجھایا ہے لقمان نے اپنے لڑکے کو. کہنے لگے اے بابو 3 کام کبھی مت کیے. ایک تو بیوی کو کبھی راز مت بتانا, 2 پولیس والوں سے دوستی مت کرنا, 3 نو دولتیہ سے کبھی ادھار مت لینا. یہ لقمان نے کہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. نو دولتیہ سے کبھی ادھار نہ لینا. پھر اس کا قصہ وقت میں سناتا کہ لڑکے نے کہا یار آزمایا جائے تو تینوں بیٹا پھنسے. بہرحال چھوڑیے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں امیر اور رئیس. تو اس پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگ تو بہت قاعدے سے حضور ادب سے, کچھ لوگ یا رسول اللہ اور آئے کہ دیواروں میں چلائے شروع کریں. قرآن نے منع کیا ہے. وَذَمَّ قَوْمًا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ, وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں. مطلب وہی ہے چلائے کہ یا رسول اللہ اے مولانا. خبردار, یہ ادب کے خلاف ہے, یہ تمیز کے خلاف ہے. اگر شریف گھرانے کے ہو تو شرافت سے بات کرو. اے مولانا کیا چیز ہے. صلوات بر محمد و آل. خوب. وَذَمَّ قَوْمًا وَمَدَحَ قَوْمًا, اور اللہ نے کچھ لوگوں کی مدح بھی کی ہے اس آیت کے ذریعے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو ہمارے پیغمبر کے پاس آ کے دھیمی آواز میں بولتے ہیں, ہے نا. یہ 3 آیتیں قرآن سے پیش کر دی. اس کے بعد مین جملہ یہ ہے, اس کے بعد کا جملہ یہ ہے. مولا نے کیا کہا تھا حیدر بھائی, یاد ہے نا, کہ پیغمبر زندہ بھی امام مردہ بھی امام. آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں جا کے اس لیے دخول میں کہ پالنے والے ہمارا عقیدہ جیسے ان کی حیات میں تھا ویسے ہی فی غیبت آج بھی ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے. یہ لوگ زندہ ہیں. یرون مقامی یسمعون کلامی یردون جوابی, ہے نا. ہو گیا نا. اب آئیے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک ابن انس. اے امیر المومنین اونچی آواز سے مت بولو, یہاں اللہ نے منع کیا ہے. جو لوگ دھیمے بیلتے ہیں ان کی تعریف کی ہے. اس کے بعد جملہ مالک ابن انس کا ہے. وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا. مالک کا جواب ہے اے خلیفہ منصور, رسول اللہ کا احترام اسی طریقے سے آج بھی ہے جیسے ان کی حیات میں تھا. تو اب سنیوں کا مین نظریہ کیا ہو گیا؟ پیغمبر کی حیات و موت میں کوئی فرق. اچھا, اب کہو کہ بھرے مجمع میں ٹوک دیجئے تو آدمی بور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صلوات در محمد و آل. کتاب پڑھیے تو اس میں سے بور ہوتا. تو جب بھرے مجمع میں ہم ہیں کچھ کہیں کوئی لڑکا ٹوک دے تو بور ہوں گے. تو بوریت مٹانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, صادق صاحب؟ بوریت بات پڑھا ادھر ادھر کوئی سا, ہاں تو یہ بتاؤ ہمیں کیا ہوا اس دن کا. صحیح میں پوچھنا تھوڑا ہے, اصل وہ بوریت مٹانا ہے نا. تو فاستکانا ابو جعفر, منصور بور ہوا
تو اب جب بور ہوا تو کیا کرے، بات پلٹی. مالک ابن انس کی کنیت تھی ابو عبداللہ، تو بوریت مٹانے کے لیے اس نے ایک سوال کر لیا، وہ ہمارے لیے اور مزیدار ہو گیا لاڈلے بھائی. تو وہ کہنے لگا کہ یا ابا عبداللہ استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول اللہ. بوریت مٹانے کے لیے ایک سوال کر لیا، یہ بتائیے مالک صاحب کہ قبلے کی طرف رخ کریں اور دعا کریں یا رسول اللہ کی طرف؟ جیسے فرض کیجئے وہ سامنے روضہ بنا، وہ قبلہ ہے، یہ قبر پیغمبر ہے، بیچ میں آپ ہیں، تو ادھر منہ کریں کہ ادھر منہ کریں؟ صلوات بر محمد. سوال معقول ہے نہیں ہے؟ یہ ہے سنیوں کا نظریہ، یہ پڑھے تو آدمی. یا ابا عبداللہ استقبل القبلہ وادعو، قبلے کی طرف رخ کروں اور دعا کروں، ام استقبل رسول اللہ، یا پیغمبر کی طرف رخ کروں؟ فقال، یہ کس نے کہا؟ مالک کہہ رہے ہیں لم تصرف وجہک عنہ، خبردار پیغمبر سے چہرہ مت پھرانا، رسول اللہ سے رخ مت موڑنا. اس کے بعد کا جملہ سنیے، وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے قیامت میں. بل استقبل، بلکہ پیغمبر کی طرف رخ کر. واستشفع بہ، رسول اللہ سے طلب شفاعت کر. فیشفعک اللہ تعالی، اللہ ان کی شفاعت کو تمہارے بارے میں قبول کرے گا. پھر وہی آیت مالک نے بھی پڑھ دی جو ہم نے خطبے کے بعد پڑھی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے ظلم کیا، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، ہم آپ پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا دیتا، تو یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس تمام. اب دو تین چیزیں. اب اس سے کیا اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ نہ یہ کہ فقط زندہ ہیں، بلکہ ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ان سے طلب شفاعت کرنا چاہیے، طلب مغفرت کرنا چاہیے. ایک دو حدیثیں جلدی جلدی سن لیجیے، مجلس ہو گئی تمام. خود رسول اللہ نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں من زار قبری بعد موتی. عجب روایت ہے یہ، واقعی ہم لوگوں کی کمی ہے کہ نہیں بتایا، ورنہ ایسے نہیں ہے. اماموں کو آپ پر اعتبار ہے، سمجھا، مارے تو ہم لوگ جائیں گے، اماموں کو اپنے عوام پر اعتبار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر پبلک کو ہماری حدیثوں کی خوبیاں پتہ چل جاتی نا تو وہ ضرور اس پر عمل کرتے ہیں. امام کو آپ پر بھروسہ ہے، مارے پیٹے ہم لوگ جائیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں من زار قبری بعد موتی، جو میری قبر کی زیارت کو آئے میرے مرنے کے بعد، کان کمن ہاجر الی فی حیاتی، گویا وہ زندگی میں میرے پاس ہجرت کر کے آیا ہے. کچھ سمجھے آپ؟ یعنی مدینے جانا، پیغمبر کی زیارت کو جانا، یہ مہاجر کہلا، ہجرت کا ثواب ہے اس کے. غور فرما رہے ہیں آپ. ایک جگہ اور فرماتے ہیں من اتا مکہ حاجن، اگر کوئی مکے آئے حج کی نیت سے، ولم یزرنی الی المدینہ، پیغمبر فرماتے ہیں اور مدینہ آ کے میری زیارت نہ کرے، جفانی، اس نے میرے اوپر بولیے ظلم کیا، جفا کی ہے. اچھا چلیے، ہم لوگ تو اپنے شیعہ کہتے ہیں مولائی ہے نا. مولائی کون ہے لاڈلے بھائی؟ جو مولا کی مانے طبیعت مولائی ہوگا کہ اللہ کی ہے مولائی ہوئی. جب تک مولا کی نہیں مانیں گے مولا، تو مولا فرماتے ہیں وہ سن لیجئے، اکملوا برسول اللہ اذا خرجتم الی بیت اللہ الحرام، پیغمبر کے ذریعے مکمل کرو اپنے حج کو جب کعبے کے لیے نکلو. اس میں اور مزے حج میں نے کہہ دیا، حج کا لفظ نہیں ہے. اکملوا برسول اللہ اذا خرجتم الی بیت اللہ الحرام، یا یوں کہیے کہ اپنے سفر کو مکمل کرو، جب بیت اللہ کے لیے نکلو تو مکمل کرو پیغمبر کے ذریعے. حج کا لفظ نہیں ہے. شاید اس کی طرف اشارہ بھی ہو کہ بھیا حج جب واجب ہوئی تب ہوئی دیکھا جائے. 50-60 ہزار ہو گیا ہے نا، عمرے کرنے کے بہانے آؤ، مکے جاؤ اور اس کو مکمل کرو پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر. فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَا، اس لیے کہ رسول اللہ کی زیارت کو ترک کرنا، بولیے
ظلم ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُمْ، اور تم لوگوں کو اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ہے ابدؤوا بمکہ واختموا بنا، پانچویں امام فرماتے ہیں اسٹارٹ کرو مکے سے اور ختم کرو ہمارے ذریعے سے۔ بنا ہے، ایک جگہ ہے جو ہے وہ مدینے کے ساتھ لفظ ہے، تمام الحج ہے، لقاء الامام، حج کی تکمیل ہی ہے کہ مدینے جاؤ امام کی ملاقات کرو۔ اور وہ جو آیت ہے نا، کہاں چلے گئے جوہر، وہ آیت ہے نا، ہم لوگ سمجھتے تھے کہ صاحب وہ قم جانے کی بات ہے، نجف جانے کی بات ہے، علم سیکھنے کی بات۔ ایسے ایک دن پڑھے، ہم نے کہا ہے کچھ دیر تک ایسے اچنبھا دیکھنے لگی کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، قرآن میں کیوں نہیں ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین کو سیکھیں؟ کیوں سیکھیں؟ تاکہ جا کے جب واپس اپنے گاؤں میں جائیں تو لوگوں کو بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، ڈرائیں۔ لعلہم ہم لوگ سمجھتے تھے مطلب یہ کہ جائیے آپ نازمیہ جائیے، ناصریہ جائیے، آپ قم جائیے۔ ایک دن جو ایک روایت میں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے نکلو، وہاں سے مدینے آؤ، امام سے ملو، ان سے تعلیم حاصل کرو، جا کے اپنے گاؤں والوں کو بتاؤ کہ امام نے یہ فرمایا ہے۔ سمجھ گیا؟ ایک روایت بڑی غضب کی اسی میں ہے، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کے طواف کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ اسی بہانے ہمارے پاس آئیں۔ یہ روایت ہے، کتاب موجود ہے، اسی بہانے لوگ ہمارے پاس آئیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر جیسے کل تھے ویسے آج۔ اور سنا دیں رسول اللہ کی کرم اور مصائب۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے پوچھ لیا ما جزاء من زارک، پیغمبر سے پوچھ لیا، کس نے؟ امام حسین علیہ السلام۔ یا رسول اللہ ما جزاء من زارک، یا رسول اللہ کیا جزا ہے اس کی، کیا ثواب ہے اس کا جو آپ کی زیارت کو جائے؟ تو رسول اللہ سے امام حسین نے کس کی زیارت کے بارے میں پوچھا؟ آپ کی نا۔ پیغمبر نے پورا سنا دیا، بس سنیے آپ۔ فرماتے ہیں کہ من زارنی فی حیاتی او بعد موتی، جو بھی میری زیارت کو آئے، چاہے میری زندگی میں چاہے میرے مرنے کے بعد، او زار اباک، یا تمہارے باپ کی زیارت کو آئے، او زار اخاک، یا تمہارے بھائی کی زیارت کو آئے، او زارک، یا تمہاری زیارت کو آئے۔ پیغمبر کا جملہ سنیں گے، فرماتے ہیں کانا، یہ جملہ سنیے آپ، گھر تک سوچتے جائیے کتنا کریم ہے ہمارا پیغمبر۔ اے بیٹا، چاہے کوئی میری زیارت کو آئے، چاہے تمہارے باپ کی زیارت کو آئے، چاہے تمہارے بھائی کی زیارت کو آئے، او زارک، چاہے تمہاری زیارت کو آئے، کان حقا علی ان ازورہ یوم القیامہ، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی زیارت کو جاؤں قیامت میں۔ سنا آپ نے؟ اللہ اللہ، کان حقا علی، جیسے آدمی کل کام کرتا ہے نا وقت نکال کے، ویسے یہ کام کر لے۔ حج کے جب پیسہ ہوگا تب دیکھا جائے گا، 60-70 ہزار ہو گیا ہے نا، عمرہ بھر کا ہو گیا ہے، چلے جاؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ اچھا آپ لوگ تو شیعہ ہیں نا، معصوم 14 ہیں، 6 ٹھو اکٹھا مدینے میں ملیں گے؟ امام 12 ہے نا، 4 امام اکٹھا ملیں گے آپ کو وہاں کے اوپر۔ لہذا مدینے کو ہلکے میں مت لیجیے میرے بھائیو۔ بات یہی نہیں ختم ہوئی کہ میں جاؤں گا زیارت کو، نہیں، اب جملہ سنیے رسول اللہ کا، کان حقا علی ان ازورہ یوم القیامہ، مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت میں اس کی زیارت کو جاؤں، واخلصہ من ذنوبہ، اور مجھ پر واجب ہے کہ میں اس زائر کو قیامت میں اس کے گناہ سے چھٹکارا دلاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، پیغمبر ضامن ہے۔ البتہ اس کے کچھ شرائط ہے، آنکھ بند کر کے نہیں ہو سکتا۔ شرطوں میں ایک شرط سنا دیتا ہوں اور ختم و دعا۔ لوح محفوظ۔ اچھا ایک سوال، یہ تو ہم نے زیارت کا ثواب بتا دیا آپ کا، لیکن یہ بتائیے ماسٹر صاحب، اگر اللہ کسی سے ناراض ہو، اس سے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے کہ تم آ گئے ہماری زیارت کو، ہم تمہاری زیارت کو آئیں گے، تم کو معاف کروائیں گے؟ اللہ ہے ناراض ہے تو رسول اللہ؟
اچھا اب رسول اللہ ناراض ہیں تو حضرت علی ناراض ہیں تو امام حسین ہے نا، لہٰذا اس پر توجہ ضروری ہے۔ من بہت سی جگہیں ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، من جملہ ان میں ایک یہ بھی ہے جو اب مجلس ہے، لوح محفوظ۔ سب سے پہلے معلوم ہے لوح محفوظ پر اللہ نے کیا اتارا، کیا لکھا؟ لا الہ الا انا من رضی عنہ والداہ فانا عنہ راض۔ کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی۔ تو اس کا الٹا کیا ہوگا نانا؟ جس سے ماں باپ ناراض اللہ کہتا اس سے میں ناراض۔ جس سے خدا ناراض ہو رسول اللہ اس بنا پہ خوش ہو جائیں گے کہ زیارت کرنے آئے ہو، رسول امام حسین اس بنا پر خوش ہو جائیں گے کہ زیارت کرنے آئے ہو۔ لہٰذا زیارت سے پہلے کی چیز ہے ماں باپ کو راضی کر، اور یہ اگر راضی ہے نا تو ممکن ہے جو بھی سنایا میں نے نا آپ کو کہ یہ تو سنتے ہیں جواب دیتے میرے کان پہ پردہ ہے، کبھی کبھی ہٹا بھی دیتا ہے اللہ۔ وہ ماں باپ اگر راضی ہوں تو اللہ یہ پردہ ہٹا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑکا تھا جوان نوجوان، شادی وادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ گیا ایک مرتبہ زیارت کے لیے، ہر سال جاتا تھا زیارت کے لیے گیا۔ جیسے حرم میں داخل ہوا امام حسین کے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تب تک صاحب زری سے جواب سنائی دیا وعلیک السلام۔ آپ انصاف سے بتائیے، آپ بھی جا چکے ہیں، آپ بھی جا چکے ہیں، آپ بھی جا سب کسی نے سنا تو گھیر لیا پب نکلے، یار پیر ہو ولی ہو مرشد ہو کیا ہو تم؟ کہنا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے آواز پبلک نے پورا سنا۔ کہ میں ہر سال آتا ہوں کبھی نہیں سنا، یہ پہلی بار ہے۔ کہنا کیا کیا تم نے اس بار کی یہ سنا؟ بس میرے بھائیوں مجلس تمام، ماں باپ خوش ہیں اللہ خوش ہے، اللہ خوش ہے تو حسین خوش ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر کیسی زیارت، کیسی نماز، کیسا ایمان، کیسا دین، کیسا تقوی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا ہو تم؟ پہلی بار ہر سال آتا تو اب کی کیا کیا تم نے؟ کلہ کربلا کے قریب گاؤں، بہت قریب بھی نہیں ہے، اتنی دور تک سال میں ایک بار آتا تھا بیچارہ۔ کہنے لگا صاحب میرے اماں ابا دونوں زندہ ہیں، ہم نے نمبر پاری لگا رکھا ہے، ایک سال اماں کو لے کے آتا ہوں، ایک سال ابا کو لے کے آتا ہوں۔ کسان آدمی ہوں، گاؤں کا آدمی ہوں، غریب آدمی، ایک گدھا میرے پاس ہے جس سے کھیتی کا کام کرتا ہوں، آج کھاد لانا لے جانا اسی پہ کرتا ہوں، تو جس کا نمبر ہوتا ہے اس کو بیٹھا لیتا ہوں، خود رسہ پکڑ کے پیدل چلتا ہوں۔ پر سال اماں کو زیارت کروا کے لے آئے تھے، تو اب کی نمبر کس کا ہوا؟ ابا کا۔ تیاری ہو گئی، تب تک اماں کہنے لگی کہ اے بابو میں کر چکی ہوں، پچھلے بار گئی ہوں، اب کی میرا نمبر نہیں ہے، مجھ کو حق تو نہیں ہے کہنے کا، لیکن پتہ نہیں کیسے اندر وہاں جیرا کچوٹا تھا، ڈر لگا تھی، آگے سال تک کہوں مر گئے تب اگلے سال تک نہیں زندہ رہے تو اے بابو کوئی صورت ہو تو مجھ کو بھی لے چلو۔ اب یہ لڑکا کہتا میں پریشان، اب کیا کروں؟ میری اتنی اوقات نہیں کہ دوسرا گدھا کرائے پہ لے لوں، سواری کرا، خریدنا تو دور کی بات ہے۔ ابا کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر نہیں سکتا، ان کا نمبر ہے کہ ان سے کہیں ابا رہنے دیجئے، اماں کو ایک بار اور لے جائیں۔ بہت غور کیا، آخر میں فیصلہ کیا کہ بھائی ابا کا نمبر ہے، ان کو ڈسٹرب تو نہیں کریں گے، لیکن اب ماں کی زبان سے نکل گیا ہے تو اماں کی بھی بات خالی نہیں جائیں گی۔ کہنے لگا ابا تو میں نے بٹھلایا گدھے پر، اماں کو بٹھلایا آپ نے سچے، باپ کو بٹھلایا کاندھے پر، ماں کو بٹھلایا کاندھے پر، ہر سال آتا تھا، کبھی جواب سنائی نہیں دیا، اب کی پہلی بار آیا تو جواب آیا وعلیک السلام۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ باپ ماں، اس کا واقعی بہت سی چیزیں وہ ہیں نا کہ آپ کو تھیوری تو مل جائے گی حیدر بھائی، پریکٹیکل بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کربلا نہ ہو نا تو بہت سی آیتیں ہیں جن کا پریکٹیکل مشکل ہے، من جملہ اس میں یہ بھی ماں باپ والی بات بھی۔
اب آئیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا سناؤں آپ کو کمزوری کا حال کیا تھا. دیکھیے آدمی کتنا بیمار ہو، ہر بات کتاب میں تھوڑا ہے، ہر بات لکھی تھوڑی ہوتی ہے. جو آپ نے پڑھا اس سے کچھ اپنی عقل بھی تو سمجھیے. دیکھیے آدمی ماسٹر صاحب کتنا ہی بیمار ہو، کمزور ہو، نہ چل پا رہا، لیکن جب یہ کہ کہیں ہے اور آگ لگ گئی ہے کہ اب دو ہی آپشن ہے، یا تو نکل کے بھاگیں یا جل کے مر جائیں، تو آدمی کتنا ہی مجبور ہوگا نہ چلنے کے لائق. اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ بتائیے انصاف سے، ہے نا. لیکن امام کی کمزوری بتاؤں، مجبوری آپ کی. روایت کہتی ہے، خود حمید ابن مسلم ملعون کہتا ہے کہ ایک خیمہ جل رہا تھا، آگ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ طویل القامت بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی، ہاتھ مل رہے اس طرح سے، وہ جیسے کفے افسوس نہیں ہوتا ایسے ہاتھ مل رہی ہے، آسمان کو تک رہی ہے. ایسا منظر تھا کہ اس حمید ابن مسلم کو بھی ترس آ گیا. مدد تو نہیں کی لیکن اتنا ہوا کہ کہتا ہے کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے کیا اس میں آپ کی؟ شہزادی نے فرمایا، یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا، جو پھر نہیں سکتا. اس کے بعد بھی ان سبوں نے مدد نہیں کی، معلوم ہے. لیکن اتنا کرم کیا کہ واقعہ نقل کر دیا. کہتا ہے کہ اتنے میں نے کیا دیکھا، جلتے ہوئے انہی خیمے کے بیچ شعلوں کے درمیان سے وہ بی بی خیمے کے اندر چلی گئی. حمید ابن مسلم کہتا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میں نے کہ اپنے کاندھے پر امام سجاد کو لاتے ہوئے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. کہتا دیکھا میں نے کاندھے پہ لاتے ہوئے حضرت زینب چلی آ رہی. اس سے یہ تو اندازہ ہوا نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی روزے عاشورہ. میں یہ سمجھنا چاہتا. اب آئیے باپ، امام آئے، زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بہت سے مناظر ہیں. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. نہیں جانے دوں گی، اکیلے بیمار کو دیکھوں، یتیم کو دیکھوں، بیواؤں کو دیکھوں. سمجھ گئے بہت کم جگہیں ہیں جہاں امامت کا استعمال ہوا ہے، اور میں بھی یہ ضمانت گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہوں، شاید اس لیے کہ بعض کتابوں میں یہ جملہ ہے، فَأَشَارَ علیہ السلام الی قلب اختہ. امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. جب سمجھ گئے لگتا ہے کہ اب اجازت نہیں ممکن ہے، دل کی طرف اشارہ کیا. جدا ہوئی، شرح صدر ہوا، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. لیکن ایسے ہی تھوڑی چلے گئے. بہت سے مناظر ہیں، من جملہ ایک بزرگ گزرے ہیں مرحوم علی نقی فیض الاسلام، نہج البلاغہ کی شرح، ان کی ایک کتاب ہے جناب زینب کے اوپر. اس میں وہ لکھتے ہیں ترجمہ خاتون دوسرا. وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، یعنی امام سجاد علیہ السلام سے. اب وہ کہتے ہیں کہ چلے، آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین. آئے کہاں؟ وہ خیمہ جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے. اب اس کو غشی شاید نہ کہہ سکیں، غشی کاسا عالم کہیے. تو آئے، شانہ ہلایا بی بی نے، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دیں. دو چیزیں احترام کا سبب ہے نا، ایک تو امام ہے، احترام ہونا چاہیے، دوسرے باپ ہیں، ہے نا. دو چیزیں احترام کا سبب ہے نا. بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا میرے لال اٹھو، بابا آئے ہیں بیٹا. اٹھ جا بیٹا. آنکھ کھولی، ایک نگاہ ڈالی جناب زینب پر، امام حسین پر. اٹھنا چاہا، اسی لیے میں نے وہ بات سنائی تھی، اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے. مرحوم فیض الاسلام لکھتے ہیں رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے. ٹیک. ہاں
جناب زینب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں ٹیک لگا کے کسی طرح بیٹھے، امام کی طرف دیکھا، وبا کیا ہوا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، مارے گئے۔ میں نے پڑھا نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن بقیہ جو روایتیں ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا۔ یہ بیمار بیٹا میرا کب تک کس کس کو پوچھتا رہے گا، اور میں کس کو بتاتا رہوں گا مارے گئے۔ شاید، میں نے پڑھا نہیں کہیں، شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ سن لیا آپ نے؟ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ وہ امام جن سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، نقاہت ہم نے سنا دی کہ بعد میں بھی کتنی میں، وہ امام جو زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، جیسے امام حسین نے کہا نا میرے تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، جانتے حضرت نے کیا فرمایا؟ رخ کیا حضرت زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں بیٹا ایک عصا لا دیجئے۔ پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرماتے پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا، پھوپھی اماں میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے امام تڑپ گئے۔ فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے، بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ میں نہیں بتا سکتا، بس 2-3 منٹ ختم ہو دعا، میں نہیں بتا سکتا کیا منظر تھا، کیا ماحول تھا، اور کہیں کی مجلس ہوتی تو اتنا ہو گیا تھا میں ختم کر دیتا، لیکن یہاں مومنین رنو ان کا مزاج گریے کا زیادہ، 1-2 منٹ اور آپ کا دل سیر ہو جائے اور ختم ہو دعا۔ کیسے آئے نہیں معلوم، جس طرح بھی آئے میدان میں پہنچے۔ اس سال خاص کر کے میں اس مصائب کو زیادہ پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ وجہ اس کی محرومی ہے، اس لیے کہ ہر سال عاشور کے دن کہیں 7ویں کو ذوالجناح نکلتا تھا نا، لوگ زیارت کرتے تھے۔ اب کی اس بیمار مرہوس بیماری کی وجہ سے نہیں، تو میں اس مصائب کو آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت گھوڑے سے گر پڑے، بس تمام۔ اتنا سمجھدار جانور ہے، اتنا حصہ جو پڑھنے جا رہا شروع کا، یہ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں۔ مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ انہوں نے نقل فرمایا، بقیہ تو ہے کتابوں میں نے پڑھا، اتنا شروع کا حصہ انہوں نے کہیں دیکھا کہ جب امام گر پڑے اور ذوالجناح کو یہ احساس ہوا کہ سوار نہیں ہے پشت پر، جانتے ہیں کتنا وفادار ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دانت میں لجام دباتا تھا اور لا کے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ کیا مقصد رہا ہوگا۔ شاید جانور کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ اگر ایک بار یہ میری لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں کسی طرح دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ کہ اتنے میں، اب آگے ہیں روایات، اتنے میں تاریخ کہتی ہے کہ عمر سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا۔ اس سے پہلے جو روایت پڑھی تھی اس میں تھا 40۔ اس سال اتفاق سے ایسے ہی کوئی جو ہے مقتل کتاب دیکھ رہا تھا تو انہوں نے 17 لکھا۔ 17 بھی کم نہیں ایک جانور کے لیے۔ گھیر لیا یزیدی فوج نے، اس نے ہاتھ پیر چلانا کیا شروع کیا گھوڑے نے۔ بعض کتابوں میں 40، بعض نے 17 لکھا ہے۔ اپنے ہاتھ پیر سے ذوالجناح نے 40 یزیدیوں کو مارا ہے یا 17 یزیدیوں کو مارا ہے، اور جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، عاجز آ کر کے ابن سعد نے کہا جانے دو، چھوڑو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔
اب یہ تو نہیں معلوم کہ اس ہنگامے میں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا ہوگا، نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی اب روایت کا جملہ ہے فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادُ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، پھر جہاں تھا بھاگ کے کہاں آ گیا، سمجھ گیا آپ نا، پھر بھاگ کے امام کے پاس آ گیا، لیکن اب وہ لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے سمجھ گیا کہ یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ جانتے ہیں اب کیا کیا اس نے؟ روایتیں کہتی ہیں آیا اپنی پیشانی کو یا اپنی کاکل زلفوں کو اپنے خون میں رنگین کیا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن اہل بیت جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، چنانچہ پانچویں امام نے بتایا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا ذوالجناح اپنی زبان میں۔ امام فرماتے ہیں کہ آیا در خیمہ پہ کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز ہنہنانے کی خیمے میں پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس سال محروم رہے لیکن اور تو دیکھا، جب 10ویں کو عاشور کو ذوالجناح نکلتا ہے اور مردوں کے بعد یہ ذوالجناح عورتوں میں جاتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے یہ عورتیں کیسا چیختی ہیں، کیسا چلاتی ہیں؟ اسی تصور میں کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی، ہے نا، جبکہ اس میں کوئی زینب نہیں ہے، کوئی کلثوم نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، جب یہ خیمے پہ پہنچا ہوگا، بیویاں گھبرا کے نکلی، کیا عالم ہوا ہوگا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئیں کہ اتنے میں روایت کہتی ہے ایک بچی آتی ہے، آن کے غور سے اس نے ذوالجناح کو دیکھا، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے با اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا باپ پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سردار حسین خان ابن جوہر علی مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما. یا اللہ ہم کو اپنے گھر اور اپنے نبی کے روضے کی زیارت نصیب فرما. خدا ہم سب کو یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.